اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6583، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن مطرف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6584، اردو ترجمہ۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ یہ حدیث مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنی اور کہا کہ کیا یوں ہی آپ نے سہل رضی اللہ عنہ سے سنی تھی؟ یہ حدیث میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اس طرح سنی تھی، اور وہ اس حدیث میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے، یعنی یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں؟ اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سحقاً بمعنی بعداً ہے۔ سحیق یعنی بعید، اسحقہ یعنی ابجزہ۔ حدیث نمبر 6585، اردو ترجمہ۔ احمد بن شہیب بن سعید ہپتی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑھ لی تھیں؟ یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ دوسری سند شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فعلو بجائے فعلیون کے بیان کرتے تھے، اور عقیل فعلون بیان کرتے تھے، اور زبیدی نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے محمد بن علی نے، ان سے عبداللہ بن ابی رافع نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 6586، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابن مسیب نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں؟ یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ حدیث نمبر 6587، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر
حرامی نے بیان کیا، ابراہیم بن منظر حرامی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فلیج نے کہا ہم سے ہمارے والد نے کہا کہ مجھ سے بلال نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ، میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ واللہ جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا، اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا کہ کہاں؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، ان سب کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ حدیث نمبر 6588، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ حدیث نمبر 6589، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے ان عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تم سے پہلے سے موجود رہوں گا۔ حدیث نمبر 6590، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے ابو خیر مرشد بن عبداللہ نے، اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہداء احد کے لیے اس طرح دعا کی کہ جس طرح میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگو میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا، اور میں واللہ اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ حدیث نمبر 6591، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے حرمی بن عمارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے حارثہ بن وہب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے جتنی مدینے اور صنعاء کے درمیان دوری ہے۔ حدیث نمبر 6592، اردو ترجمہ۔ اور ابن ابو ادمی محمد بن ابراہیم نے بھی شعبہ سے روایت کیا، ان سے محمد بن خالد نے اور ان سے حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، میں اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا حوض اتنا لمبا ہوگا جتنی صنعاء اور مدینے کے درمیان دوری ہے،
اس پر حضرت مستورہ نے کہا کہ کیا آپ نے برتنوں والی روایت نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مستورہ نے کہا کہ اس میں برتن یعنی پینے کے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ حدیث نمبر 6593 اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے نافع بن عمر نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے اسماء بنت بکر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیے تھے؟ واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے، دین اسلام سے پھر گئے۔ ابن ابی ملیکہ جو کہ یہ حدیث اسماء سے روایت فرماتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیے جائیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ مومنون میں جو فرمان خداوندی ہے، اعقابکم تنکسون، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے تھے، یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6583 سے 6593 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔